بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اصلاح عقیدہ کے عنوان سے آپ ایک سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں۔ آج کی گفتگو پچھلے جمعے کا دوسرا حصہ سمجھ لیجئے، کیونکہ پچھلے جمعے بات ادھوری رہ گئی تھی وسیلے کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ہمیں بتلایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ بنانا کیا ہے، کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کس چیز کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات آپ پچھلے جمعے اچھی طرح سن چکے ہیں، میں اسے دہراؤں گا نہیں۔ البتہ زندہ کوئی شخص دنیا میں موجود ہے، آپ کی نظر میں وہ نیک بزرگ ہے، اچھا ہے، تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس میں شرک بھی نہیں آتا، عقیدہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ یہاں میرے پاس آئے، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، آپ نے کہا قاری صاحب ہمارے فلاں عزیز بیمار ہیں، آپ دعا کرا دیجیے۔ میں نے آپ کے کہنے پر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو آپ کا عقیدہ اس لیے خراب نہیں ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جس کے پاس چل کر آیا ہوں دعا کرانے کے لیے، وہ بھی اسی رب کا محتاج ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔
میں نے اس سے کہا دعا کرائیے، اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، گویا اس کے پلے بھی کچھ نہیں۔ جب آپ قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں عقیدے کی کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات، آپ میت کو دیکھ نہیں رہے، اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے۔ دوسری بات، آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ مرنے والے سے میں جو کچھ درخواست کروں گا، لاہور والی سرکار، کلفٹن والی سرکار، اجمیر والی سرکار، بغداد والی سرکار، جس کی مزار پہ میں آ کے کھڑا ہوں، یہ میری درخواست کو سن رہا، جبکہ مرنے والا نہیں سنتا۔ یہ پہلی خرابی عقیدے کی کہ مرنے والا نہیں سنتا، اور آپ جب قبر والے سے کچھ مانگیں گے، کوئی درخواست کریں گے، تو آپ اپنے عقیدے میں یہ تبدیلی لائیں گے کہ یہ سن رہا۔ دوسری بات، پھر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ میری درخواست پر عمل درآمد کرانے کی یہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس سے بڑا شرک ہے۔ مرنے والا اپنی جان نہیں بچا سکا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ جتنے دنیا میں بزرگ ہیں کہ ان کے بچے فوت نہیں ہوئے، ان کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے، آج مرنے کے بعد وہ آپ کی کشتیاں ترا رہے ہیں، بیڑیاں ترا رہے ہیں، ان کے اپنے بچے فوت ہوئے۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بیٹا جو تقریباً 1.5 سال یا 18 مہینے کا ہے، ابراہیم ان کا نام ہے، اور بالکل آخری سانسیں ہیں، آخری ہچکیاں آپ نے اپنے ہاتھوں میں لی، اس نے آخری ہچکی آپ کے ہاتھوں میں لی، دم توڑ دی۔ نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ باپ اور باپ کے سامنے جب اولاد بچھڑتی ہے تو وہ غم اور صدمہ آنکھوں سے آنسو بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ نبی مکرم بھی آپ ایک انسان تھے، اسی طرح دکھ، صدمہ، تکلیف، غم ہوتا تھا جس طرح ہمیں ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی آپ بھی روتے ہیں ہماری طرح، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہوتے ہیں۔ جب اولاد بچھڑتی ہے تو پدری محبت جاگ جاتی ہے اور پھر وہ آنسو بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم جو گود میں تھے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں صدمہ بہت ہوا ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، لیکن تیری جدائی کا ہمیں دکھ بہت ہوا، تکلیف بہت ہوئی۔ لیکن آپ اس آخری ہچکی کو روک نہیں سکے۔ پھر نبی کریم سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ہے جس سے آپ یہ امیدیں رکھیں گے کہ میری ڈوبتی بیڑی کو ترا دے گا، میرے مرتے بچے کو زندہ کر دے گا؟ اور کون ہو سکتا ہے ایسا؟ وسیلہ آپ بنائیں لیکن نیکیوں کو بنائیں، جس کا کافی حصہ آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ جتنی بھی عبادات یہ آپ کی بخشش کا، نجات کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ اور یہی وسیلہ، آپ ان کو ذریعہ بنائیں، نیکیوں کو ذریعہ بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کسی تاجر کے پاس گیا، یعنی چھوٹا تاجر بڑے تاجر کے پاس گیا، پرچون والا ہول سیلر کے پاس گیا۔
پرچون والا ہول سیلر سے کہتا ہے مجھے کچھ مال دے دے، پیسے میرے پاس نہیں، مال دے دے پیسے نہیں، اپنے پاس کھاتے میں لکھ دے، میں تیرا مال جو لے جاؤں گا میں آگے پرچون میں اس کو بیچوں گا اور میں پرافٹ پہ بیچوں گا، جتنے میں آپ نے مجھے دیا ہے اس سے تھوڑا مہنگا بیچوں گا، تو اس سے جو مجھے پرافٹ بھی آئے گا اور اصل رقم بھی آئے گی، تو میں پرافٹ سے اپنا کچن چلاؤں گا اور یہ جو اصل رقم ہے یہ آپ کو واپس کر دوں، پھر اگلی دفعہ پھر اسی طرح اٹھا لوں گا۔ اس جو ہول سیلر ہے اس نے کہا کہ کوئی ضامن، اس نے کہا اللہ میرا ضامن ہے، اس نے کہا کوئی گواہ، اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے، مجھے یہاں علاقے میں محلے میں کوئی نہیں جانتا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، باہر سے آیا۔ اب آپ دیکھیے ایک تو اس زمانے میں اعتماد کی فضا تھی، ضامن کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، لیکن دونوں مسلمان ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ ضمانت اللہ کی پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہے، اور ہول سیلر نے بھی اس کی یہ ضمانت مان لی، اللہ کی گواہی بھی مان لی، لیکن وہ جب چھوٹا تاجر مال لے کر آیا، راستے میں قزاق جو ڈاکو جسے آپ کہتے ہیں، لٹیرے، ہمارے ہاں آج کل جیسے یہ جو اسٹریٹ کے کرائم ہوتے ہیں، گلیوں میں موبائل چھین لیا، موٹر سائیکل چھین لی، پیسے نکال لیے، پرس چھین لیا، تو ان لوگوں نے اسے لوٹا، پیسے تو اس کے پاس نہیں تھے، جو مال تھا وہ بھی ادھار میں لایا تھا، وہ انہوں نے سارا اس سے لوٹ لیا۔ اب وہ روتا پیٹتا واپس اسی تاجر کے پاس۔ اب آپ دیکھو اس بندے کا اعتماد، اگر ہمیں کوئی آ کے کہے نا کہ جی میری جیب کٹ گئی ہے، فیصل آباد جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں، ہم فوراً دماغ میں گھنٹی بجتے ڈرامے باز ہے، یہ آج کل ایسا بہت ہوتا ہے، یہ ایسے ان لوگوں نے بس دھندا بنایا ہوا، اسی طرح جیب کو خود ہی کاٹ لیتے، پھر ہر کسی کو دکھاتے رہتے ہیں اور ہر کسی سے کرایہ مانگتے ہیں۔ اب 50 بندوں سے بھی کرایہ لیں گے تو کتنا ہو جائے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم وہاں جا کے واپس بھیج دیں، ہم کوئی غریب لوگ یا مانگنے والے نہیں ہیں، وہاں جا کے آپ اپنا فون نمبر دے دیں، ہم آپ کو ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے کرا دیں گے، وہ پھر آپ ڈھونڈتے رہے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا کہ جی میں تو ابھی گھر تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ سامان سارا لٹ گیا، آپ مہربانی کریں مجھے دوبارہ یہ مال دیں، مہربانی کریں دوبارہ یہ مال دیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کوئی اور راستہ اختیار کروں گا جس راستے میں لوٹا ماری نہ ہوتی ہو، میں انشاءاللہ آپ کے پیسے چکاؤں۔ اس نے کہا مال میں دیتا ہوں، لیکن پچھلا جو پیسہ ہے وہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، پچھلا جو مال ہے اس کا پیسہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے تو معاف کر دیا، رجسٹر میں آپ نے کھاتا لکھا تھا، کل کو اللہ نہ کرے آپ فوت ہو جائیں، آپ کے بچے، آپ کے وارث دکان پہ آئیں گے، رجسٹر کھولیں گے،
وہ کھاتا دیکھیں گے وہ تو فوراً تقاضا کریں گے کہ فلاں بندے کے پاس ہمارے ابا نے ادھار مال دیا تھا، تو میں تمہیں کیسے چکاؤں گا، میں تو انتہائی غریب آدمی۔ اس نے کہا میں اس کا بھی حل کیے دیتا ہوں۔ نوکر سے کہا کہ اس کے کھاتے والا رجسٹر لا۔ نوکر رجسٹر لے آئے۔ اس دکاندار نے، ہول سیلر نے اس کا صفحہ کھولا جہاں اس کا کھاتا لکھا ہوا تھا، اور پورا صفحہ رجسٹر کی جڑ سے نکال کے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے اڑا اور کہا جا آج کے بعد میرے وارثین میں سے بھی کوئی آپ سے اس کا تقاضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے تیرے کھاتے کا نشانی مٹا دی ہے، کوئی نہیں مانگے گا۔ اب یہ بہت بڑی نیکی تھی اس کی، ایک تو دوسرے مسلمان پر اعتماد، پھر تنگ دست کے ساتھ اتنی مدد، پھر دوبارہ مال دے دینا، پچھلا کھاتا پھاڑ کے پھینک دینا، بہت بڑی نیکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہول سیلر جب مر گیا، اللہ کی جناب میں پیش ہوا، یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول نے سنایا۔ وہ شخص جب فوت ہو گیا، اللہ کی جناب میں پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے کھڑا کیا۔ اب وہ کانپ رہا ہے، گناہ بہت ہے، نیکی یہی ہے جو اس نے یہ کی۔ اللہ نے پوچھا اے میرے بندے، تو نے اپنے ایک گاہک کا سابقہ کھاتا معاف کر کے اس کے رجسٹر سے اس کے کھاتے والا صفحہ پھاڑ کے پھینکا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ ہاں ایسا میں نے کیا تھا۔ فرمایا ایسا کیوں کیا تھا؟ یا اللہ تیرے ڈر سے کہ تو نے اگر اسے اب غریب بنایا ہے تو مجھے امیر بھی بنایا ہے، تاکہ مجھے میری بخشش ہو، نجات ہو۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں سے کہا، اس نے نوکر سے کہا تھا نا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کا نیکی اور بدی والا رجسٹر دیکھنا۔ فرشتے فوراً رجسٹر دے کر آئے، نیکی کا بھی بدی کا۔ اس رجسٹر میں جو بدی والا صفحہ تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس صفحے کو اسی طرح پھاڑا رجسٹر سے جس طرح اس نے اس غریب کا کھاتا پھاڑا تھا، پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور کہا کہ آج کے بعد تیرے گناہوں کے بارے میں تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، ہم نے اس کا نشانی مٹا دیا۔ سیم وہی الفاظ کہے جو اس نے دنیا میں اس غریب سے کہے تھے۔ یہ وسیلہ ہے، بخشش کا یہ وسیلہ ہے۔